ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ اور یہ پیغام بھی یاد رکھیے، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قصوں میں صفایا ہوگا۔ للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ عالی مرتبت صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز مہمانان عظام اور عزیز فرزندان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ حضرات، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ اتحاد و اتفاق زندگی میں وہ بنیادی پتھر ہے جس پر قوموں کی ترقیات و عروج کی لازوال مستحکم عمارت قائم ہوتی ہے، اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے قوتوں اور کامرانیوں کے سوتے ملتے ہیں۔ تمام تاریخ انسانی کی ورق گردانی کر جاؤ، قوموں کی ترقی میں اتحاد ہی کو پاؤ گے۔ اس مختصر تمہید کے بعد آئیے ذرا ہم اس قوم کا جائزہ لیتے ہیں جس کو انما المؤمنون اخوہ اور کونوا انصار اللہ کا درس دیا گیا ہے، جس کو قرآنی درسگاہ میں سبق سکھایا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفق سمجھو، اور دیکھو جگڑنا نہیں، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا، تم ناکامی کی خندق میں جا گرو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضرات، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مہلک اور خطرناک مرض وہ کون سا ہے جس سے اس کا مضبوط اور طاقتور جسم زار و نزار ہے، تو میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہے کہ امت تفرق اور تخرق کی خائی میں سس کیا لے رہی ہے۔ اس کی وحدت کا وہ حال بکھر چکا ہے جس کی لڑیوں کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پرویا تھا، ان ربکم واحد و ابوکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اور امت کی یہ شناخت قرار دی تھی، مثل المؤمنین فی توادہم و تغاحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آؤ ذرا غور کرو کہ جب اتحاد و اتفاق اس امت کی رگوں میں خون بن کر گردش کر رہا تھا اور یہ امت وحدت اب اور وحدت رب کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، تو اس کے تصور سے باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا اور طاغوتی نظاموں کے دل دہل جاتے تھے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ مگر جب اس امت کی زندگی اس طاقتور عنصر سے عاری ہو گئی تو قوم بھوکے بھیڑے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی، اور آج قوم مسلم کا پورے عالم میں جو ناگفتہ بھی حال ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ کبھی اس امت کا یہ حال تھا کہ افریقہ کے صحرا میں رہنے والے کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا تھا تو اس کی چبھن ہندوستان کا مسلمان محسوس کرتا تھا، مگر آج یہ امت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وطن پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی، مذہبی تعصب کے خود تراشیدہ بتوں کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور ذات پاک کے ناپاک صنم اس کے ہاتھوں پوجے جا رہے ہیں۔ اقبال مرحوم نے سچ کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں داتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ امت مسلمہ کے شیدائیوں، ایسے نازک اور پرخطر حالات میں اگر مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ ہے
کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے تو وہ قرآن کریم کا آئینی قلعہ اور اتحاد و اتفاق کی مضبوط دیوار ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو امت مسلمہ کے وصف اور اس کے شناخت کو باقی رکھ سکتی ہے، اور باطل طاقتوں کے تمام پلانوں اور استموں کو نیست و نابود کرنے کا حل انہی دو چیزوں کے اندر مضمر ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ اور یہ پیغام بھی یاد رکھیے، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ حضرات، آج ضرورت ہے کہ ہم از سر نو دنیا کی قیادت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے اتحاد و اتفاق کی زنجیر کو تھام لیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ آج امت مسلمہ کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کی رسی کو سینے سے لگائیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا شعار بنائیں۔ بقول شاعر، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔